بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہماری ٹاپک ہے اعتکاف کے مسائل وغیرہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے اعتکاف کا مقصد، دنیا میں کوئی بھی انسان جو کام کرتا ہے بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنا، ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے تعلق جوڑنا ہے۔ ایک متعین وقت کے لیے دنیا کی رنگا رنگی سے دور ہو کر خلوت اور تنہائی میں اللہ رب العزت سے لو لگانا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اب دوسری بات، آگے آتے ہیں کہ ہم جیسے فرائض ادا کرتے ہیں، اس میں ہوتے ہیں ایک فرض، ایک واجب، ایک سنت، اور اسی طرح ان کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ اعتکاف یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ پورے محلے میں اگر کوئی ایک شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے اس کی ذمہ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر پورے محلے میں کوئی بھی نہ بیٹھے تو پورے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ اعتکاف کا وقت 20ویں رمضان سورج کے غروب ہونے سے پہلے معتکف اعتکاف کی نیت کرے۔ اگر کسی شخص نے 20ویں رمضان سورج کے غروب ہونے کے وقت نیت نہیں کی، بلکہ 21ویں رمضان میں اس نے اعتکاف کی نیت کی اور وہ اعتکاف میں بیٹھا، تو یہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ نفلی اعتکاف میں تبدیل ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری گفتگو سے آپ کا فائدہ ہو اور آپ ہماری گفتگو سے فائدہ حاصل کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ ایک اہم موضوع کے بارے میں آج ایک وضاحت کروں گا آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ معتکف اگر اس کو وضو کی ضرورت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کے لیے جائے اور وضو کرے، لیکن اگر وہ جیسے آج کل ایک فیش واش کے نام سے آتی ہے، تو اگر وہ اکیلے فیش واش کے لیے چہرے دھونے کے لیے باہر جائے یا صابن لگانے کے لیے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے آپ وضو کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو آپ کا اعتکاف برقرار رہے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو نوٹ کر لیں۔ بار معتکف اگر ان چیزوں میں وقت گزارتا ہے تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ایک اور ضروری دوسرے مسئلے کی طرف، وہ یہ ہے کہ اگر معتکف پر انسان ہے، اگر اس پر غسل جنابت فرض ہو جائے تو ابھی اس میں گنجائش ہے کہ وہ مسجد سے باہر جائے اور غسل جنابت کرے، لیکن اگر وہ محض ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا ویسے غسل کرنے کے لیے وہ جائے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، وہ اگر مسجد سے باہر جائے۔ لیکن اگر وہ مسجد کے اندر ہو اور سر کے کچھ حصے کو باہر کرے اور اپنے سر کے اوپر پانی ڈالے تو اس صورت میں اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ مسجد سے باہر نہ جائے، لیکن اگر وہ مسجد سے باہر چلا جائے اور گرمی کی وجہ سے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے مسجد سے باہر چلا جائے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے صورتوں میں بندے کو سخت خیال کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اعتکاف، کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف بنیادی 4 چیزوں سے جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، باقی بہت سارے چیزیں ہیں لیکن بنیادی 4 چیزیں میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ وہ ہے نمبر 1، کسی طبعی یا شرعی عذر کی بنا پر مسجد سے باہر جانا۔ نمبر 2، روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ دینا، یہ بھی اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 3، بیوی سے مباشرت کرنا، اعتکاف کے دوران بیوی سے مباشرت کرنا۔ اور نمبر 4، اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہو، اس کو حیض کے خون جاری ہو جائے یا نفاس کے خون جاری ہو جائے تو اس صورت میں بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا، جو مسنون اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ بنیادی یہ 4 چیزیں، نمبر 1 کسی طبعی یا شرعی عذر کی وجہ سے مسجد سے باہر جانا، نمبر 2 روزہ توڑ دینا یا روزہ نہ رکھنا، نمبر 3 حالت مسنون اعتکاف کے دوران بیوی سے مباشرت کرنا، نمبر 4 کہ عورت اگر وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہو اور اس کا حیض یا نفاس کے خون کا جاری ہونا، اس کی وجہ سے مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک اہم مسئلے کی طرف جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، جو بہت اہم ہے، وہ ہے کہ اعتکاف کے دوران موبائل استعمال کر سکتے یا نہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے، اعتکاف کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، دنیا کی تمام مشغولیات سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا اس کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، اور اسی طرح دنیا کی رنگا رنگی سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں اور تنہائی میں لو لگانا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ کہ
اعتکاف کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے فارغ ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ایک جگہ میں بٹھائے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور اچھی طریقے سے وہ عبادت ادا ہو. اس لیے چونکہ موبائل اعتکاف کے اس خلوت اور تنہائی میں اور عبادت کے دوران وہ رکاوٹ بن رہے ہیں جس کی وجہ سے بندے کے عبادت پر اثر پڑ سکتا ہے, اور خاص کر جب اس میں نیٹ پیکج وغیرہ ہو تو اس میں بندہ زیادہ کبھی کبھار دنیاوی لوگوں کو فون کر کے ان کے ساتھ باتوں میں زیادہ مصروف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عبادت میں کمی رہ جاتی ہے. اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے دوران موبائل استعمال نہ کرے, لیکن اگر وہ استعمال کرے بقدر ضرورت وہ استعمال کر سکتا ہے, اس سے ممانعت نہیں ہے. امید ہے کہ آج کی میری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں